طلبہ طالبات، ایک علم ہے مجھے کھانا کیسے کھانا ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، سواری کیسے بنانی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، سڑکیں کیسے بنانی ہے، جہاز کیسے بنانی ہے، گاڑیاں، دو لفظوں میں ضروریات زندگی کا علم۔ اس میں آپ، میں اور جانور، پرندے درندے، سانپ بچھو سب برابر ہیں، ایک جیسے، بلکہ جانوروں کو ہم سے ایک درجے کی فوقیت حاصل ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان کے علاوہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ چونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، آپ نے اس کی لائن دیکھی ہے کیسے بناتی ہے، کہاں سے سیکھا ہے اس نے؟ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، پھر وہ اپنے اندر نیچے گھر کیسے بناتی ہے اور خوراک کیسے اکٹھا کرتی ہے، دانے کو کیسے 4 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے تاکہ نمی کی وجہ سے اگ نہ پڑے، بارش کی آمد سے پہلے ہی بارش کے آمد کا اسے پتہ چل جاتا ہے، اس کے پاس کون سے سائنسی آلات ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ انسان کے علاوہ ہر مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ ہے۔ آپ شیر کے آگے گھاس رکھو وہ بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے آگے پلاؤ رکھو، گوشت رکھو، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی، چونکہ ان کے اندر علم ہے کہ گھاس، شیر کہتا ہے میری غذا نہیں، گوشت بکری کہتی ہے میری غذا نہیں۔ یہ وہ ماں کے پیٹ سے وہ علم لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ عقاب کو اڑان اور جھپٹنا اور پلٹنا یہ اللہ نے انڈے سے ہی سکھا دیا ہوتا ہے۔ سانپ کے منہ میں زہر ہے، اسے کون بتاتا ہے؟ مادہ سانپ تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے، رکتی نہیں، اگر وہ رکے تو سانپ ایک واحد مخلوق ہے جو اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتا ہے، تو اس کو بھی باقی رکھنا ہے تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے۔ جب وہ سانپ کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اسے نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے، مجھے یوں ڈسنا ہے اور یوں جھپٹنا ہے۔ یہ میں آپ کو مثالوں سے اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ کس خوبصورت انداز میں کتا بھاگا بھاگا آئے گا، سامنے پانی آئے گا، چھلانگ لگائے گا کیونکہ اسے تیرنا آتا ہے۔ ہرن آئے گا بھاگا بھاگا، پانی دے کے چھلانگ لگائے گا، اسے تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی آئے گا بھاگا بھاگا، پانی دے کے کھڑا ہو جائے گا، کبھی اندر نہیں چھلانگ، پہلے وہ اپنا پاؤں اندر کرے گا ایسے، کب پیر لگتا ہے کہ نہیں لگتا، جب وہ لگ جاتا ہے پھر وہ اگلا قدم رکھ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں تو بوری دی بوری، میں تو ڈوب جاؤں، لہذا وہ ایک دم نہیں چھلانگ لگاتا جیسے باقی جانور چھلانگ لگاتے ہیں۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاوہ سب کے پاس علم ہے زندگی گزارنے کا، اور ان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ علم پیدائشی طور پر جانتے ہیں اور اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتے۔ اب مار کے رکھ دو بکری کو، آپ اسے گوشت نہیں کھلا سکتے، اور اب مار دو گولی شیر کو، آپ اسے گھاس نہیں کھلا سکتے۔ ہم پیدائشی طور پر جاہل ہوتے ہیں، ہمارے سامنے امتحان ہے، ہم 2 علم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے۔ ضروریات زندگی میں ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے۔ تو ہم صحیح علم بھی سیکھتے ہیں، غلط علم بھی سیکھتے ہیں، اور صحیح علم سیکھ کر بھی غلط کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی، بکری اپنے پرہیز پر ایسی قائم ہے کہ مر جائے گی، پرہیز نہیں توڑے گی،
پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، شوگر ہو گئی ہے، سامنے برفی تو رکھو پھر ویکھو کردہ کی وہ اپنے آپ کو کہے گا ادھی گولی ود کھا لوں، ٹھیک، چاہے وہ کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور لیڈی ڈاکٹر ہے. یہ ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم اپنے صحیح علم کے بھی خلاف کرتے ہیں. دل کے ڈاکٹر لکھ رہے ہوتے ہیں سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ نہیں پینا، آپ اندر بیٹھ کے سوٹا لا رہے ہوں گے. یہ انسانی کمزوری ہے. تو ایک ہے ضروریات زندگی کا علم، اس میں انسان اور جانور برابر ہیں. ایک مچھلی ہے ایل، سانپ کی طرح ہوتی ہے، سانپ. اس مچھلی کو انڈے دینے کے لیے صرف ایک جگہ 7 سمندر میں ہے، وہ ہے برموڈا، جنوبی امریکہ کی طرف. کراچی سے ایل سفر کرے گی، ساؤتھ افریقہ سے کرے گی، نارتھ امریکہ سے کرے گی، یورپ سے کرے گی. یہ سب وہاں جا کے انڈے دیتی ہیں اور پورے 7 سمندر میں کہیں ایسا ٹیمپریچر نہیں جہاں اس کا انڈا پروان چڑھے. تو اس کو پتہ کون بتاتا ہے کہ تو نے 10,000 کلومیٹر کراچی سے سفر کر کے وہاں پہنچنا ہے. کوئی راستے میں سائن بورڈ کوئی نہیں ہے، اور کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے. اس اندھیرے میں چلتے 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 این وہاں پہنچتی، انڈے دیتی ہے اور انڈے دے کے زندہ نہیں رہتی، مر جاتی. اس کے بچے پیدا ہوتے. اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کراچی سے آئی تھی یا کیپ ٹاؤن سے آئی تھی. اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ میری ماں بحیرہ عرب سے آئی تھی یا عدن سے آئی تھی یا صومالیہ کے سمندر سے آئی تھی. لیکن جب یہ پروان ہو کر یوں پھیلتے ہیں تو میرے رب کی قسم بچو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کراچی کی ایل پھٹک کے جدے چلی گئی ہو اور جدے کی ایل پھٹک کے وہ عدن چلی گئی ہو اور عدن کی ایل پھٹک کے وہ نارتھ امریکہ چلی گئی ہو اور نارتھ امریکہ والی راستہ گم کر کے وہ ساؤتھ افریقہ چلی گئی ہو. ایسا آج تک نہیں ہوا. تو اگر ہمارا کمال بھی یہیں تک رہ جائے کہ جہاز کیسے بنانا ہے، گاڑی کیسے بنانی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، تو ہمارے جانور میں کیا فرق ہے؟ ایک علم اس سے اوپر ہے، وہ جانوروں کو، مخلوقات کو وہ بھی حاصل ہے. ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. وہ علم ہے جس پر کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے. وہ علم ہے جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے. وہ علم ہے جس پر اندر کے چین، سکون، بے سکونی کا دار. آج دنیا کتنے نشوں میں چلی گئی، کتنے ڈوب، جتنے ملک ترقی یافتہ ہیں اتنے زیادہ نشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں اس علم کا پتہ نہیں جہاں سے سکون ملتا ہے. تو انہوں نے نشوں میں اپنے آپ کو دھکا دے دیا. جنید جمشید کے اللہ درجے بلند کرے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں ٹی وی چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا اسکرین پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان ڈانس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ 10-12 لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا، اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا. یہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، کہ جائے گا کون اس کے پاس. 4 مہینے بعد میں کراچی میں ہوں، ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ ایک پاکستانی گلوکار آپ کو ملانا ہے. میں نے کہا ملا دو. جب وہ اندر آتا ہے تو وہ وہی ہے جس کو میں سکرین پہ دیکھتا ہوں، جنید جمشید. اس وقت پیک 97. جتنا نام جنید نے میوزک میں کمایا ہے کسی نے نہیں کمایا. جتنا پیسہ، جتنا نام، جتنا فیم، جتنی محبت نسل میں کسی نے نہیں. تو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام جنید ہے. کیا کرتے ہو؟ کہا میرا میوزک سے تعلق ہے. میں نے کہا آپ گاتے ہیں بجاتے ہیں؟ کہنے لگا جو میں گاتا ہوں، دل دل پاکستان میں نے گایا ہے. اچھا. میں نے اس سے بات شروع کی، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی. تو وہ نا پہلے یوں منہ چھپا کے بیٹھا تھا، پھر اس نے یوں کپڑا ہٹا دیا اور ایسے کر کے میری سنتا رہا. پھر مجھ سے کہنے لگا ایک سوال کروں؟ میں کہا کروں. کہا ایک پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے
کبھی ایسا ہوتا کہ ایسا ہوتا، اور جس گلیمر کو وہ خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی میرے پاس موجود ہے. میں تو اسے دیکھ چکا تھا اسکرین پر، وہ فزیکلی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہاں اندھیرا ہے، اور یہاں کہنے لگا یہ خالی ہے، یہ خالی. ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے، پھر یہ کیوں ہے؟ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل کوئی نہیں. کیا خوبصورت بات اس نے کی. میں نے کہا تو بہت آسان بات. کیا؟ میں نے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے اس گھٹنے میں، تم میڈیسن لگا رہے ہو ٹیوب اس گھٹنے پر، یہاں درد نہیں، دوا لگانے کا فائدہ کوئی نہیں. یہاں درد ہے، یہاں دوا جا نہیں رہا، تو تمہیں ٹھیک کیسے ہوگی؟ کہنے لگا میں نہیں سمجھا. میں نے کہا یہ جو خلا ہے تیرے جسم میں نہیں، تیری روح میں ہے. روح کو لڑکی کا نہیں پتا، روح کو میوزک کا نہیں پتا، روح کو شراب کا نہیں پتا، نشے کا نہیں پتا. اسے صرف دو کا پتا ہے، ایک اللہ جس نے اسے بنایا، اور ایک اللہ کا نبی جس نے اسے اس کا صحیح طریقہ سمجھایا. ان دو کے علاوہ کوئی غذا روح کی نہیں. مگر تم میں بھوک لگی ہو گا سکتے ہو کہ نہیں؟ پیاس لگی ہو گا سکتے ہو؟ نہیں. نیند چڑھی ہوئی ہو گا سکتے ہو؟ نہیں. کیونکہ جسم کی ڈیمانڈ تم پوری نہیں کر رہے ہو تو تم گا نہیں سکتے ہو. ایسے ہی روح میں ایک فریاد اٹھتی ہے جب اسے آپ اللہ کا تعلق نہیں دیتے، جب آپ نماز نہیں پڑھتے، جب آپ سچ نہیں بولتے، جب آپ حرام سے نہیں بچتے، جب آپ جھوٹ سے نہیں بچتے، جب آپ نافرمانی سے نہیں بچتے، جب آپ نشوں سے نہیں بچتے ہو، تو پھر اس کے اندر ایک فریاد پیدا ہوتی ہے، ایک پکار پیدا ہوتی ہے. وہ فریاد اور پکار وہ ڈپریشن بنتی ہے، وہ اینزائٹی بنتی ہے. وہ بیماری کچھ نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اسے بھوک ہے تم روٹی نہیں کھلا رہے، اسے پیاس ہے تم پانی نہیں. دیکھو میں نے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے پینے کے لیے کہ میں انہیں بیان کر رہا ہوں مجھے پانی ساتھ پینا ہے. تو ایسے ہی روح میں ایک پکار اٹھتے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہی اللہ کی قسم جنت میں بھی جا کر جب اللہ سامنے آئے گا نا تو کسی کو نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ کھانے یاد رہیں گے. یا اللہ بس تجھے ہی دیکھتے رہیں، اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا دیدار ہو، اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ایسی چیز ہے. اور میرا آج کا معاشرہ اور آج کا ملک اور آج کی دنیا وہ اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہے، وہ لذتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور لذتوں کو نشوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور گاڑی میں ڈھونڈ رہے ہیں، سیاست میں ڈھونڈ رہے ہیں، حکومت میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مختلف قسم کی عیاشیوں بدماشیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ جتنا اس میں آگے جاتے ہیں اتنا کانٹوں سے دامن بھرتا چلا جاتا ہے، اور وہ کانٹے روح میں چبھتے ہیں. ہر گناہ وہ روح میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے، اور دل میں خنجر کی طرح وہ آ کے وار کرتا ہے، اور پھر اس سے زندگیوں میں ویرانیاں وحشتیں، ویرانیاں وحشتیں. میرے کالج کے دور کا تھا پاپ سنگر ایلوس پریسلے. جب میں لاہور پڑھتا تھا تو وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا تھا. وہ نشے کر 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 ٹوائلٹ میں مر گیا. جس دن وہ مرا تھا کتنی لڑکیاں خودکشی کر گئی تھی اس کے پیچھے، اور وہ تھکی ہوئی زندگی برباد کر گیا اپنے آپ کو، نشوں میں تباہ کر گیا اپنے آپ کو. کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، جب وہ اللہ سے ٹوٹتا ہے، جب اللہ کے نبی سے ٹوٹتا ہے، تو کٹی پتنگ کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ جس گاڑی کے چلتے بریک فیل ہو جائیں اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ پانی جب طوفان بن کے نکلتا ہے تو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ میرے رب کی قسم بچو، اب میرا سرمایہ ہو، یہ سب میرا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے، میرا نہیں ہے، میرے دیس کا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے. ہم عصر کے قریب ہیں، آپ کی ابھی ظہر بھی نہیں ہوئی ہے. جو کائنات ہے، قانون جو قانون ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ نسل جنہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ اپنے اللہ کو پہچان لیں، یہ اپنے نبی کو پہچان لیں کہ ایک علم وہ ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، ایک علم وہ ہے کہ وہ ہے کون، ایک علم وہ ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے.
ایک علم وہ ہے کہ یہ زندگی کا کارواں کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ مقصد زندگی کا علم ہے. یہ نہ سیکھا تو سب کچھ گیا. تمہارے جیسے بچے گئے کشتی کی سیر کو، ملا دیہاتی ایک نے کہا چاچا تینوں فزکس آندی ہو سکے؟ پتر نہ ہی آج سنیا. کہ تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی. دوسرے نے پوچھا چاچا تینوں کیمسٹری آندی ہے؟ کہ پتر میں تو نہ ہی آج سنیا. کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو. تیسرے نے پوچھا چاچا زالوجی آندی ہے؟ کہ نہیں پتر پتہ نہیں کی بلا ہے. کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی. دریا میں طوفانی موج آ گئی، کشتی ڈولنے لگی. چاچا بولے پتر وہ تیرنا آمدہ ہے. پتر تیرنا آمدہ ہے. کہ چاچا کوئی نہیں ہے، کہ میری ادھی گئی توڑی ساری گئی. تو بچو تم کامسیٹ کی ڈگریاں لے لو یا ہارورڈ کی لے لو یا کیمبرج کی لے لو، آکسفورڈ کی لے لو، اگر اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کی قسم ساری زندگی برباد ہو گئی. اللہ کی قسم برباد ہو گئی. کبھی وہ شخص نہ دنیا کا سکون دیکھ سکتا ہے اور آخرت کا تو کیسے دیکھے گا جس نے اللہ کو نہ پہچانا. اس لیے ہمارے اندر ایک علم موجود ہے، قرآن، جس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکا. آج تک میرے رب کا قرآن چیلنج کر رہا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، لاؤ اس جیسی ایک سطر لکھ دو، ایک صورت لکھ دو، ایک لفظ دیکھ دو. ساری دنیا میں آج عربی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، کیا کیا تہ تک چلے گئے ہیں، لیکن قرآن کی ایک سطر نہیں کوئی لکھ سکا کہ یہ میرے رب کا وہ کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے. انہو لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے. نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے. علی قلبک، میرے نبی کے دل پر لایا ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ میرا نبی ہمیں سنائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ علم بھی بچوں سیکھو. کون ہے بنانے والا؟ کس نے آسمان کھڑا؟ یہ کسی نے شامیانہ لگایا ہے، یہ سبزہ، یہ بلڈنگ کسی نے بنائی ہے. کون ہے جس نے آسمان کھڑا کر دیا؟ کون ہے جس نے ہواؤں کو چلا دیا؟ کون ہے جس نے سورج کو آگ دے دی، چاند کو ٹھنڈک دے دی، تاروں کو حسن دے دیا، رات کو اندھیرا دیا، دن کو اجالا دیا؟ کون ہے جس نے پانی کو روانی دی، ہوا کو تندی دی، زمین کو ٹھہراؤ دیا، پتھر میں سختی رکھی، موم میں نرمی رکھی، شہد میں مٹھاس رکھی، نمک میں کڑواہٹ رکھی، سانپ کے منہ میں زہر رکھا، مکھی کے منہ میں شہد رکھا، مشک، ہرن کے نافے میں مشک رکھا، گائے کے تھن میں دودھ رکھا، پتے کے اندر سے پھل نکالا، میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، کڑوا بھی ہے، ترش بھی ہے، قاشے بھی ہیں، پھانکیں بھی ہیں، دانہ بھی ہے، چھلکا بھی ہے، کور بھی ہے، رنگ بھی ہے، روپ بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، ذائقہ بھی ہے. کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے کہ اس اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان اللہ نے بنایا. والارض بعد ذلك دحاها، ارے بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ، سامنے تم بچیوں کے سامنے آ گئے. والارض بعد ذلك دحاها، زمین کا فرش بچھایا میرے اللہ نے. والجبال ارساها، پہاڑ گاڑے میرے اللہ نے. اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی چارہ نکالا میرے اللہ نے. انا سببنا الماء صبا، بارش برسائی میرے اللہ نے. ثم شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑا میرے اللہ نے. فانبتنا فيها حبا وعنبا، پھل پھول غلے نکالے میرے اللہ نے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، مجھے ماں کے پیٹ سے نکالا میرے اللہ نے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے بنایا مجھے میرے اللہ نے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، مٹی سے غذا کو نطفہ بنایا میرے اللہ نے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اسے جونک بنایا میرے اللہ نے. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اسے لوتھڑا بنایا میرے اللہ نے. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس میں ہڈیوں کو پرویا میرے اللہ نے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس پر گوشت چڑھایا میرے اللہ نے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر،
پھر یہ شکل دی ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں میرے اللہ نے، الم نجعل لہ عینین، مجھے آنکھیں دی میرے اللہ نے، ولسانا، زبان دی میرے اللہ نے، وشفتین، مجھے 2 ہونٹ دیے میرے اللہ نے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کاریگر وہ ایک اللہ ہے۔ بچوں، پہلا علم ہے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ ہاں، ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، آئندہ بھی ہوگا، کچھ نہیں، آپ پہ ہی ہے، آپ پہ ہی ہے، آپ پہ ہی ہے۔ یہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ شیطان کی طاقت ہے، بس اپنی طاقت سے اپنی دعوت دیتا ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ لیکن میرے بھائی اللہ، میں قرآن پہلے بیان کر رہا تھا، اب آپ کو اپنے اقبال کے سناؤں۔ اقبال کو بھی پڑھا کرو، پر اب تو تمہاری اردو ہی ایسی کمزور ہو گئی۔ حد اونچائی 11 فٹ، ٹھیک ہے؟ تو ہماری اپنی، میری اپنی بھتیجی، وہ اماں سے کہتی، اماں یہ حداون چائی 11 فٹ کیا ہوتا ہے؟ حداون چائی، حد اونچائی 11 فٹ، حداون چائی۔ ان کو اب اقبال کہاں سے سمجھ میں آئے؟ ماں نے ایسا شاعر جنا ہے کہ نہ عربی میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ انگلش۔ عربی، فارسی، اردو کو تو میں نے پڑھا ہے، انگلش بھی پڑھی اللہ کے فضل سے، وہ اب بھول گیا ہوں۔ تو میرا رب کہتا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اے الہم اللہ، کون ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا؟ کون ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا؟ کون ہے جس نے درخت، پھول، پھل، پھول، غلے اگائے؟ اب بھی کہتے ہو اللہ نہیں؟ سبحان اللہ، اب بھی کہتے ہو اللہ کے علاوہ؟ یہ نیچر ہے، نیچر۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، کس نے دریا بہائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے کڑوے کو کس نے جدا جدا کیا؟ الہم اللہ، اب بھی کہتے ہو اللہ نہیں ہے؟ اس کو میرا شاعر کہتا ہے، میں اقبال کو ہمیشہ میرا شاعر کہتا ہوں۔ میرا شاعر کہتا ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کہ دنیا میں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوہا پڑے پڑے 1 کروڑ سال کے بعد اچانک تلوار میں تبدیل ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی ماں کے پیٹ سے حلوائی نہیں بنتا، حلوائی کی دکان پہ بیٹھ کے حلوائی بنتا ہے۔ مولانا روم ایک بہت بڑا نام ہے، یہ فلسفی تھے، فلسفے کے بڑے ماہر تھے، اور فلسفہ تکبر پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ سے ہٹا دیتا ہے۔ تو ان کے علم کا غلغلہ تھا، پھر وہ ان کا رخ بدلا، شمس تبریز ان کی زندگی میں داخل ہوئے، ایک اللہ کے ولی، ایک صوفیاء کے بڑے سردار، دونوں پیر مرید ایک ہی جگہ ہیں۔ پونیا میں گیا تھا، دونوں کے مزار پر اسپیشل حاضری دینے گیا تھا۔ تو ان کے فلسفے کی دھوم تھی، اور ان کا درس ایسے تھا جیسے آپ بچے بیٹھے ہوئے ایسے، اور سامنے کتابوں کا ڈھیر ہوتا تھا، مسجد کا حوض ساتھ تھا، اور وہ درس دے رہے ہیں۔ اتنے میں شمس تبریز آتے ہیں، دیہاتی پگڑی، ننگے پاؤں، دیہاتی چولا۔ تو بڑے بھول پن سے امام مولانا روم سے پوچھتے ہیں، این چیز یہ کیا ہے؟ کتابیں پڑھیں، یہ کیا ہے؟ تو انہیں یوں دیکھا، جاہل، ان پڑھ، کہیں آس کہ تو نمی دانی، ارے بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابیں ایسے طریقے سے ان کو یوں دھکا دیا، ساری کتابیں پانی میں جا گری۔ وہ تیرا بیڑا تر جاؤ نا مراد، مروا گتی ہے میں، اب کوئی پریس تو ہے نہیں کہ نکلوں، میرے ہاتھ کی لکھی کتابیں تو نے برباد کر دی۔ وہ پہلے ان کی گالیاں سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، پھر ایک دم پانی میں چھلانگ لگائی اور یوں کتاب نکالیں، خشک باہر رکھ دیں، پھر نکالیں اور خشک باہر رکھ دیں، پھر نکالیں اور خشک، ساری کتابیں ایک پانی کے قطرے نے مس نہیں کیا، چھوا نہیں، خشک گرد اڑ رہی تھی، اور سامنے رکھ دیں۔ تو مولانا روم کہنے گئی، یہ چیز یہ کیا ہے؟
کہیں آس کہ تو نہ میدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر مولوی روم مولانا روم بنے، پھر آج ان کی مثنوی مولانا روم وہ علم ہے جو آج تک کوئی ایسا لکھ نہیں سکا تزکیے پر، تصوف پر۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ میرا بنانے والا اللہ ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ موت کیوں دیتا ہے، یہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم آپ اس علم سے ابھی مر گیا بیچارہ اسٹیفن ہاکنگ، جو اس نتیجے پر پہنچا جو پہلے نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز اس کائنات کو کنٹرول کرتی ہیں۔ پھر عبدالسلام ہمارا پاکستانی اور 2 امریکن تھے، انہوں نے اس کو غلط کر کے ثابت کیا کہ 3 فورسز کنٹرول کرتی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ ثابت کیا کہ صرف ایک فورس اس کو کنٹرول کر رہی ہے کائنات کو۔ تو اس سے پوچھا گیا کیا وہ گاڈ ہے؟ کہ نہیں، کیونکہ وہ صرف اپنی عقل پہ کھڑا تھا، اسے قرآن کا پتہ نہیں تھا، اسے نبوت کا پتہ نہیں تھا، تو اسی میں گم ہو کے بیچارہ مر گیا کہ نہیں، پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی، اگر گاڈ کا تصور ہے تو پھر سائنس رک جائے گی۔ تو یہ انسانی عقل بس اتنا ہی سوچ سکتی ہے، اس سے آگے انسانی عقل کی نہ کوئی پہنچ ہے نہ پرواز ہے، وہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے بتایا۔ میرے نبی کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے کائنات کا علم ختم ہو جاتا ہے، چونکہ علم آتا ہے دیکھنے سے، علم آتا ہے سننے سے، علم آتا ہے پڑھنے سے۔ دیکھا نا، تو تم ایک کتاب پڑھو تو دوسری نہیں پڑھ سکتے ہو، 2 کتابیں کٹھی رکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، آگے دیکھو پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ادھر دیکھا یہ نہیں نظر آ رہی، انہیں دیکھا تم نہیں نظر آ رہے۔ میرے نبی کی نظر کیسی تھی، آنکھ کیسی تھی، اللہ اکبر، نماز پڑھائی، سلام پھیرا کہ کیوں میرے رکوع سے پہلے رکوع کرتے ہو، کیوں میرے سجدے سے پہلے سجدہ کرتے ہو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ میرے نبی ذرا آگے نہیں، اور ایک دائم چھوٹی ہی گل ہے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوئے، تو آپ نے چلنا شروع کیا، مصلی پہ چلنا شروع کیا، اور دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ محراب، ہماری مسجد محراب ہوتا ہے، اور مینار، یہ میرے نبی کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز پہلی ہستی ہیں جنہوں نے محراب بنوایا اور مینار بنوایا، اور اب کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر یوں پیچھے آنا شروع ہوئے اور مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ تو اب پہلی صف والے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی چکر ہے، پہلے تک کبھی ہویا نہیں۔ سلام پھیرا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کر رہے تھے، ہم نے تو پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے دیکھا نہیں۔ تو میں جب یہاں اوپر دیکھتا ہوں تو میرا گوتا اے یا یہاں پتہ نہیں ہوتے کی ہے، اس چھوٹے سے پردے نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے، آگے دیکھنا چاہتا ہوں تو لٹکا ہوا پردہ اس نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر۔ اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے، آج کی اسٹرونومی اس کو کتنا کچھ کھول چکی ہے۔ ہم کہا مجھے جنت نظر آئی، میں نے آگے بڑھنا شروع کیا، آگے گیا تو جنت کے پھل جھکے ہوئے باہر ایسے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، انگوروں کے گچھے، تو میں ان کے قریب ہو گیا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ وہ انگور کا گچھا ہے کتنا بڑا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتے 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 نہ ادھر جائے نہ ادھر، نہ بیٹھے نہ سستائے، تو 1 مہینہ اڑنے کے بعد انگور کا ایک گچھا ختم ہو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا؟ تیری ماں کو کہا ہو ڈول بنا؟ کہا جی ہاں۔ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ وہ بڑی سادی میں کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو مینو تو میری بیوی نو تو ہکو ہی کافی ہو جائے۔ آپ نے کہا بیوی دا فکر نہ کر، تیری ساری جنت نو کافی ہو جائے، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ میں جنت کو دیکھ رہا تھا تو میں آگے ہوتے 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 دیوار تک چلا گیا، اور پھر مجھے جہنم نظر آئی، تو جہنم بھی آسمانوں میں پتہ نہیں کہاں پر ہے، تو میں اس کو دیکھتے کہ مجھے ڈر لگا، اور اس کی آگ اور اس کے شعلے، تو میں ہٹتے 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 کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ جس کی اتنی طاقتور آنکھ ہو اس کا علم کیا ہوگا؟
اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ میرا رب قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو بلایا، اٹھایا، پہلا آسمان سکڑ دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا، ساتواں آسمان سکڑ دیے، اور یہ عجب دنیا کا واقعہ ہے میرے نبی کا معراج۔ ساتواں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ جبریل بول پڑے، یا رسول اللہ بس اتنا بھی اوپر گیا تو جل جاؤں گا، پاسپورٹ بھی کوئی نہیں، ویزا بھی کوئی نہیں، آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اوپر اٹھایا، عرش کے دروازے کھلوائے، عرش پہ قدم رکھوایا، 70,000 نور کے پردے ہٹوائے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے، اور میرے نبی میرے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تم اس آنکھ کا انکار کرتے ہو؟ میرا نبی کہتا ہے ان آنکھوں کے ساتھ کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تیرا علم کہتا ہے کہ آخرت ہے ہی کوئی نہیں، جو کچھ ہے یہی کچھ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرو، یہ تمہاری معراج ہے، اور آج کا علم کہتا مزے کرو، موج کرو، یہ موج کا جہان ہے۔ کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد، مزے کرو، انجوائے کرو، لائف انجوائے کرو۔ ہاں انجوائے کریں گے، اللہ کو راضی، اللہ کی قسم جو مزے اللہ کو راضی کرنے میں ہیں، نہ کسی نشے میں ہیں، نہ کسی میوزک میں ہیں، نہ کسی نافرمانی میں ہیں، نہ کسی گناہ میں ہیں، نہ کسی بدکاری میں ہیں، جو مزہ اللہ کو راضی کر۔ کیوں میرے نبی کا نواسہ 72 سمیت نیزوں پہ چڑھ گیا؟ کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو مسلم غیر مسلم کسی کو دھوکہ نہ، سچ بولے، مسلم غیر مسلم سب کے لیے۔ اور مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، چاہے پڑوسی کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، ہماری ایک بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو پہچانو کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پہچانو، ان کو پڑھو اللہ کے واسطے۔ یہ بچیوں سے کہتا ہوں، آپ سے، سب سے کہتا ہوں، چونکہ زندگی ڈگری سے نہیں گزرتی، زندگی نبی کے طریقے سے گزرتی ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے کلمے کے ایسا جز بنایا کہ قیامت کا دھماکہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ آپ نے معراج میں اللہ سے پوچھا، یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ کہا میرے محبوب تیرے لیے یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بدل سکتا ہے؟ آج آپ کا ایک پرنسپل ہے، ایک ریکٹر ہے، ایک وائس چانسلر ہے، چوتھے پانچویں سال کوئی اور آیا ہوگا تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جائے گی، پھر وہ جائے گا نیم پلیٹ تبدیل ہو جائے گی۔ یہی کچھ پچھلے نبیوں کے، لا الہ الا اللہ نیم پلیٹ آئی، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نیم پلیٹ ادھر گئی، نیم پلیٹ ادھر گئی، نیم پلیٹ ادھر گئی، اب آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قیامت کائنات کو توڑے گی، اس جوڑ کو نہیں توڑ سکتی ہے۔ لہذا جس علم میں جاتے ہو جاؤ، اور اس دن ہم سر اٹھا کے عزت سے چل سکیں گے جب ایک طرف ہمارا اللہ اس کے رسول سے تعلق ہو، دوسری طرف ہماری ڈگری یہاں بنتی ہو، ہمیں باہر ملکوں میں جا کے نہ ڈگری لینی پڑے۔ ہم علم کسی کی وراثت نہیں، ان قوموں نے جان ماری، اپنا اب بھی کھپا رہے ہیں، تو ان کا وہ علم کی پرواز میں ہیں۔ ہمارے ادارے صرف کاروبار کر رہے ہیں معافی کے ساتھ، ہمارے تعلیمی ادارے صرف کاروباری ہیں، اور تم صرف ڈگری والے ہو۔ بٹ ڈگری لب جاوے تنخواہ بھی لکھ تو اتنے ہی شروع ہوئے۔
تمہیں بھی پڑھنے کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، تمہیں لینے کا شوق نہیں ہے، تو کوئی بھی قوم اپنا سر اٹھا کے نہیں کھڑی ہو سکتی جب تک اپنے علم میں خود کفیل نہ ہو۔ جس روٹی میں خود کفیل نہ ہو سر نہیں اٹھا سکتے، علم میں خود کفیل نہ ہو سر نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کی قسم، تمہیں تو اللہ براہ راست دے گا جب تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے علم میں لگے، تمہیں براہ راست اللہ کا علم تمہاری رہنمائی راہبری کرے گا۔ ہمارے کاروباری ادارے اور تعلیمی ادارے پیسے کے پیچھے، ہمارا ڈاکٹر سفید گاؤن میں بہترین تاجر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا وکیل کالے کوٹ میں بہترین تاجر بیٹھا ہوا ہے، اسے یہ نہیں پرواہ کہ یہ مظلوم ہے، اسے یہ نہیں پرواہ کہ یہ گھر بیچ کے بیٹھا ہے، اسے یہ کہ کیس کیسے لمبا کروں کہ فیس اور آتی رہے، فیس اور آتی رہے، فیس اور آتی رہے۔ جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو پھر اس طرح سارے کے سارے شعبے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جب عروج آتا ہے تو پھر اور طرح کے انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں اپنا تعلق بھی دے اور اپنا علم بھی دے، اور جو پڑھ رہا اللہ تمہیں اس میں بھی کامل اکمل بنائے۔ تو اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ۔ کس چیز سے روکتا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ سے۔ کیا کہنا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ سے۔ ماں سے کیسا تعلق ہو، باپ سے کیسا تعلق ہو، بیوی سے، خامن سے، بچوں سے، استاد سے، بڑے سے، چھوٹے سے، یہ علم یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ میں ایک انسان بنوں، یہ علم صرف میرے نبی کے دروازے سے ملتا ہے، میرے نبی کے در سے ملتا ہے، جن کو اللہ نے علم کی انتہا دے دی کہ اپنا آپ ہی دکھا دیا، باقی علم تو پیچھے رہ گئے، اللہ نے اپنا آپ ہی ظاہر فرما دیا، اپنا آپ ہی دکھا دیا۔ تو پیچھے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، بڑی چھوٹی بات ہے، اور پتھروں سے پانی نکل آیا، انگلیوں سے پانی نکل آیا، یہ بڑی چھوٹی بات ہے۔ زمین سکڑ گئی، سمٹ گئی، معراج پہ چلے گئے، ہاں، اور اپنے اللہ کو دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر وہاں سے علم لے کر آئے۔ یہ ہے میرے نبی کی عالی پرواز، شاندار پرواز، کہ آپ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ میرا نبی فرما رہا ہے جھوٹ ذلت ہے اور سچائی عزت ہے۔ تمہارا سارا ماحول کہتا ہے جھوٹ سے کام بنے گا، جھوٹ سے کام بنے گا، سچے کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی سیکھو، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی تمہیں بتائے گی کرنا کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ، ابھی تم بچے ہو، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کی ہوتی، اور میرے گھر سے میرے ماں کہتی بیٹا محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ماں کو تو دیکھا ہے نا، باپ تو دیکھا نہیں، باپ تو ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے بلا لیا۔ ماں کو 6 سال دیکھا ہے، اور آپ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ماں کے ساتھ، راستے میں ایک جگہ تھی ابوا، مدینے سے 2 دن 2 رات کا فاصلہ ہے۔ میرے نبی کی ماں کی عمر ہے 25 سال، اور کالے پہاڑ ہیں۔ میری زندگی سفروں میں گزری، جس سفر میں میں سب سے زیادہ تڑپا وہ میرے نبی کی والدہ کی قبر کی زیارت تھی۔ میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے دیکھا، کالے پہاڑ، اثر ڈھل چکی تھی، سورج پیلا پڑ چکا تھا، ویرانہ وحشت۔ 1400 سال پہلے کیسی ویرانی ہوگی، جب سن 2000 کی بتا رہا ہوں، ایسا ویرانہ کہ دل ڈر رہا تھا۔ ایک گائیڈ کے ذریعے سے ہم پہنچے تھے، اور میں 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ ایسے بے قرار ہو کر کبھی یوں ہوتی ہیں کبھی یوں ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی گھبراہٹ سے آوازیں نکل رہی، وہ ماں کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے، اور وہ ماں ماں پکارتے ہیں، آواز نہیں، آواز نہیں، بولا نہیں جا رہا۔ بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا، تو آخری زور لگا کے چند بول بولے، کلو حی میت و کلو جدید بال۔ بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ میرا جوانی میں وقت آ گیا ہے،
وَلَقَدْ وَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے گا۔ اور میری نبی کی والدہ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ اتنا تڑپے ہیں وہاں کہ کوئی دلاسا دینے والا کوئی نہیں، کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ ایک نوکرانی تھی ام ایمن، اس سے کوئی تسلی نہیں مل رہی اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پتھر جوڑ کے آپ کی قبر بنائی، اور وہ پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا جتنا یہ ہے، اتنا ہی اونچا ہے، تو اس سے نیچے اترے ہیں تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی اور پھر اوپر چڑھ گئے۔ 6 سال کی، 6 سال۔ ام ایمن پیچھے گئی دوڑ کے، چشم فلک بھی رو رہی تھی، اور میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں رونے بیٹھ جاتا ہوں۔ حالانکہ 2 4 10 دفعہ کوئی چیز سناؤ تو آدمی یوزڈ ہو جاتا، لیکن تم اس خوبصورت یونیورسٹی اور لان میں وہ درد نہیں محسوس کر سکتے جو میں نے وہاں جا کے درد محسوس کیا۔ میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں پھر درد مند ہو جاتا ہوں۔ ام ایمن نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو میرے نبی ماں کی قبر پر گرے ہوئے ایسے تھے، اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا پھر آپ کہاں چلی گئی؟ آپ کہاں چلی گئی؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت نے جدائیاں پیدا کی ہیں۔ تو ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، نہ بہن نہ بھائی نہ ماں نہ باپ کچھ بھی تو نہیں، کدھر جاؤں؟ تو بس میں نہیں جاؤں گا۔ ام ایمن نے کھینچا زبردستی اور چیختے بچے کو اٹھایا اور اونٹنی پہ بٹھایا، اور آگے 2 راتیں 2 دن اس معصوم بچے کا نہ آنسو بند ہوا ہے نہ ہائے بند ہوا۔ سوائے 57 سال کے بعد آپ حج کے لیے نکلے، آپ کی عمر 63 سال تھی، آپ کے ساتھ اس وقت کو 40-50 ہزار کا مجمع تھا۔ جب آپ ابوا کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو موڑ لیا اور اندر پہاڑوں میں چلے گئے، پیچھے پیچھے سارا مجمع کا۔ منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ اتنے عظیم نبی جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہو۔ ساڑھی چوتھی پیڑھی تو بات سنو پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے۔ میں اپنے نبی کی 80 پیڑھیاں یاد کیے ہوئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے نبی کا مراسی بن کے اٹھایا جاؤں۔ ہر بیان میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، لوکل زمیندار میری فیملی ہے، کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو 8-8 10-10 پشتوں تک کے نام یاد کر کے جھوٹی تعریفیں کر کے پیسے بھی لے جاتے ہیں، سال کے گندم میں لے جاتے ہیں اور بہت سے نفع اٹھاتے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کی کہ میں اس کی قبر پہ بھی جا کے سناتا ہوں اور ساری دنیا کو سناتے سناتے مر جاؤں گا کہ میں کہوں یا اللہ میری تقریروں کا تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ قبول ہیں یا مردود ہیں، کہ اتنا مجمع سامنے ہو
تو پتہ نہیں یا میرے اندر اپنی واہ واہ کی طلب ہے یا اللہ کی طلب ہے، لیکن اللہ کے رسول کا میں میراثی قبول ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ہر بڑا سردار اپنے میراثی پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اگر میرے نبی نے میرے میراث پونے کو قبول کر لیا تو میرا کام بن جائے گا۔ اتنی بڑی ہستی جس کی پیڑھی آدم تک ہو اور وہ ماں کی قبر پر یوں بیٹھے ہوئے، اور پھر کہا کاش ماں ہوتی تو پھر میں کیا کرتا، میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں کہتا جی، میں نماز توڑ دیتا۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے، کہ کوئی نشانی بتا دیں، کہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو یہ غور سے سنیں یہ ساری بچیاں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹوں کا نہیں کہا، کہ یعنی بیٹے تو کرتے ہی کرتے ہیں اور بیٹیاں پھر بھی خیال کرتی ہیں، لیکن جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ماں باپ سے کیسے چلنا ہے یہ تمہاری یہ تعلیم تھوڑا ہی بتائے گی، میرا نبی بتائے گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ تعلیم تھوڑے بتائے گی، تو میرا نبی بتائے گا۔ میرے نبی کے در سے یہ خزانہ ملتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نظر آؤ، یہ خزانہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا۔ عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کو ڈولی میں بٹھایا تو جنت میں یوں ہو جائے گا۔ سبحان، یعنی یہ میں ہوں اور یہ میرا امتی، 3 بیٹیاں۔ اللہ ایک صحابی کا بھلا کرے، کہنے کہ یا رسول اللہ جو 3 نہ ہوں 2 ہوں، کا کوئی نہیں، جو 2 کو ڈولی بٹھائے گا وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک کا اللہ بھلا کرے، کہنے کہ یا رسول اللہ ایک ہی ہو، اگا کام میں کوئی نہ ہوئے۔ پھر آپ نے کہا جو ایک کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی جنت میں یوں ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت نہیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ یہ زندگی کون سکھائے گا؟ میرا نبی سکھائے گا، میرے نبی سکھائیں۔ ہمارے تو پورے ملک میں بیٹیوں کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، سب کچھ بھائی کھا جاتے ہیں، اور ہمارے زمینداروں میں بڑا ظلم ہے، نوکرانیوں سے جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین پہ قبضہ، اور وہ بہنیں بھی اتنی صبر والی ہیں وہ چپ کر کے سہ جاتی ہیں، ایک لفظ نہیں بولتی، کبھی کبھی کہیں کوئی آواز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کیس کوس کروا لیے، ورنہ وہ بیچاری صبر سے کڑوا گھونٹ پی کے چلی جاتی ہیں۔ میرے نبی نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، میرے رب نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، اور وراثت نہ دینا بیٹی کو، بہن کو، یہ اتنی بڑی چوری ہے جتنا کسی گھر میں جا کے چوری کرنا، کسی بینک میں جا کے ڈاکہ ڈالنا۔ میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا، وہ 10 روپے کی شہد کی بوتل آتی تھی، لیکن میرے تو 10 پیسے بھی نہیں لگے تھے، اپنا جو میرے آموں کا باغ تھا اسے اتروا کے لے گئے۔ کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، میرے والدین زندہ تھے اس وقت۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ اب میرے استاد کا سوال سننا۔ فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں، اور میرے باپ اور ان کی بہنیں، یہ میری پھوپھیاں، اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ تھا سوال کا منشا۔ مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں۔ شکر اس لیے میں نے کہا کہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے، رواج نہیں تھا۔ کہنے کہ اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جو حضور میں حال اسے جمعہ ہی کوئی نہ ہو، میں نے نہیں پتا دیتا ہے کہ نہیں دیتا، میرے جمن تو بعد دے سوال کرو، میرے جمن تو پہلے دے نہ کرو۔ یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے، بہنوں کو یہ حق دیتی ہے۔
2 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا، جنت واجب، جس کی بیٹیاں کوئی نہیں، بیٹی نہیں ہوئی ادھر، جیسے میرا یعنی میرے جو دادا تھے ان کے کوئی بیٹے، 2 بھائی تھے صرف، میرا باپ اور میرا تایا، بس 2 بھائی تھے، ساری وراثت ان کی تھی، لیکن اللہ نے دو بیٹیاں نہیں دی، 2 بہنیں دے دی۔ اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا، اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے ان کے گھر پہنچایا، تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ قیامت آ گئی۔ تھوڑا کھاؤ، کم کھاؤ، کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو، زندہ رہنا ہے کھانے کے لیے، اس کے لیے کھا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے۔ تمہاری رات کو دعوت ہو، تم دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتے ہو کہ رات ہی کھول کے کھاواں گے، تو تباہی کھانے کی پھیرتے ہو، ساتھ صحت کی تباہی بھی پھر جاتی۔ سادہ غذا